نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. محترم حضرات، پارہ نمبر 4 میں سورہ نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اے مسلمانوں تم تمام کے تمام بحبل اللہ جمیعا تم تمام کے تمام لوگ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو، ولا تفرقوا، اختلافات نہ ڈالو، پھوٹ پیدا نہ کرو، دوسروں کے دلوں کو مت دکھاؤ، دوسروں کے دلوں کو مت توڑو. محترم حضرات، اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، انسانوں کو جوڑنے والی جماعت علماء کی ہے، انسانوں کو راہ ہدایت دکھانے والی جماعت علماء کی ہے، اللہ سے ڈرنے والی جماعت علماء کی ہے. اسی کا نقشہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جانے کے بعد علماء کرام، علماء اسلام انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں. یہ جو علم ہے دین علم علماء کرام کو مدارس سے پڑھنے والے طلباء کو انبیاء علیہ السلام کی تربیت سے ملا ہے. میرے بھائیوں، اب ہم ذرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، تکالیف دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، توڑا گیا، پیٹا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. جب مسلمانوں کی جماعت کچھ لوگ زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، لوگ اسلام میں ذوق در ذوق داخل ہونے لگے، اسلام میں شامل ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملہ ہر کام ایک مشورے کے ذریعے کیا کرتے تھے، ہر معاملہ ہر کام ایک مشورے کے ذریعے کیا کرتے تھے. یعنی ہم اس سے بات معلوم ہوتی ہے ہر معاملہ آپس میں مشورے کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں کون سی بات بتایا کرتے تھے، کون سا مشورہ لیا کرتے تھے، کون سی بات چیز کے سامنے رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مزدور، ایک کھڑے گاؤں والا، ایک دیہاتی مسجد میں خود آتا ہے اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، مسجد میں خود آتا ہے اور پیشاب کرنے لگ جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے میں آ جاتے ہیں، مارنے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیشاب کرنے دو اسے مکمل، آپ اس پر غصے میں مت آئیے، وہ اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ اس سے رحم کیجیے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی ایک آدمی پر، ایک مسلمان پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے. جو آدمی دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کو بدنام نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا اور آخرت میں صحیح سلامت رکھتا ہے. اگر آج ہم اس آدمی کو پیشاب کرنے سے روکتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ تم نے مسجد میں پیشاب کیا تو اس شرمندہ ہوگا. گرچہ کی غلطی اس کی تھوڑی سی ہے، اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا. میرے بھائیوں، تو یہاں پر ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت میں ہمیں کون سی بات رکھنی چاہیے. جماعت میں ایک مشورے میں، ایک منزل میں ہم وہی بات رکھیں گے جس سے کسی کی ہمت یہ نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے. جماعت میں ہر وہ بات رکھیں گے جس سے انسان آپس میں جڑتے ہوں، محبت پیدا ہوتی ہو، نفرتیں دور ہوتی ہوں، دشمنیاں دور ہوتی ہوں. ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن اسلام آتا ہے، آپ کی گردن میں رسی ڈال دیتا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے. اس موقع پر ایک مشورہ کمیٹی تھی،
मुसलमान ज्यादा थे, चाहे तो अल्लाह के रसूल ये बात मुसलमानों के सामने रख सकते थे, मगर अल्लाह के रसूल ने किसी मुसलमान के सामने ये बात नहीं रखी कि फला आदमी मुझे मारना चाहता था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ये बात मालूम थी अगर मेरे पास मेरे भाइयों के पास अपने मुसलमान भाइयों के पास रखता तो उस आदमी की बदनामी होती और लोग उसे मारने के लिए चले जाते। अल्लाह के रसूल ने यहाँ पे जो महसूस रखा, जो सोचा वो ये था कि इस आदमी की इज्जत ना जाए, यह आदमी मेरी नजर में खड़ा हो सकता है, यह आदमी मेरी नजर में काफिर है, मगर दूसरे की नजर में किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का शोहर है, और बीवी के पास उसकी इज्जत है, भाई के पास अपने भाई की इज्जत है, बेटा चाहता है कि मेरा बाप अच्छा है, अगर हम इसकी इज्जत निकालेंगे तो कैसा रहेगा। अल्लाह के रसूल ने ये बात मीटिंग में नहीं रखी, महफिल में नहीं रखी, मगर आज अफसोस की बात यह है कि आज का माहौल कुछ और हो गया है। हम कहते हैं कुरान हदीस पर अमल करने वाले, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने वाले, अमल करने वाले, कहाँ चले गए? अल्लाह के रसूल की बातों पर अमल करने वाले कहाँ चले गए? कहते हैं, दावा करते हैं हम अहलुल हदीस हैं, कुरान हदीस पर अमल करने वाले हैं, कुरान हदीस को मानने वाले हैं। ये कुरान हदीस को मानने वालों को क्या हो गया है? अल्लाह के रसूल की तारीफ को फरामोश कर रहे हैं, उलमा के मकाम को भुला रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा इन्नमा यस्सल्लाहु मिन इबादिल उलमा। अल्लाह ताला को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। आलिम आलिम होता है, जाहिल जाहिल होता है, आदमी आदमी होता है, इंसान इंसान होता है, फरिश्ता फरिश्ता होता है। फरिश्ते से कभी गलती हो नहीं सकती, इंसान से गलती हो सकती है और गलती हो करना चाहिए। इंसान की गलती को लेकर उसे बदनाम करना ये इंसानियत में नहीं है। इंसान की गलती को लेकर उसे उछालना, उसे पूरे शहर में माफ करना ये इंसानियत का तकाजा नहीं होता। मेरे भाइयों, जो बात जहाँ पे शेयर करना है, जो बात जहाँ पे बताना है, जो बात जहाँ पे रखना है उसको वही पर रखिए। हर बात को अवामुल नास में लाना, अवामुल नास में उठाना ये इंसान का तकाजा नहीं, इंसानियत का तकाजा नहीं और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, जो मुसलमान किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है, किसी मुसलमान की इज्जत के खातिर उसकी छोटी सी गलती को छुपाता है, अल्लाह ताला उसकी बड़ी से बड़ी गलतियों को छुपा देता है। जो मुसलमान, जो कोई बंदा, चाहे मर्द हो औरत, जो भी इंसान, चाहे वो आलिम हो या कोई और हो, किसी इंसान की पर्दापोशी नहीं करता, उसकी गलतियों को छुपाता है, उसकी गलतियों की खोज लगा रखता है, अल्लाह ताला भी उसको कभी महसूस नहीं रखेगा। याद रखिए मेरे भाई, उठा कर देखिए सही बुखारी की हदीस, उठा कर देखिए सही मुस्लिम की हदीस, जी हाँ सिक्का उठा कर देख लीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहीं भी ये तालीम नहीं दी कि इंसान की गलतियों को उठाया जाए। अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी है हमें, इंसान की गलतियों को छुपाया जाए, ना कि उछाला जाए। क्यों छुपाया जाए? उसके साथ उलमा की गलतियों को छुपाया जाए, अलग से बुलाकर बोला जाए, ना कि पब्लिक में दे दिया जाए। आप जानते हैं तारीफ जमी और बड़ा आलिम दुनिया जानती है, आलिमों पर बकवास करता है। आज इसका अंजाम क्या हुआ? अंकल साहब काश्मीरी अहलेहदीसों के खिलाफ बोलने में नंबर 1, गड्ढे वालों के खिलाफ बोलने में नंबर 1, गलियों का रहने वाला आज इसका अंजाम क्या हो रहा है? आज उसने कल तक उसने आलिमों की इज्जत नहीं की, अहलेहदीसों की इज्जत नहीं की, आज उसका वहाँ कैद खाना जेल हुआ, पुलिसों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, ना कि कोई अहलेहदीस आलिम ने जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई। क्यों? उसने मुसलमानों की पर्दापोशी नहीं की, मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत नहीं की, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। ऐसे कई नतीजे हमारे पास मौजूद हैं। एक और वाक़या आपको सुनाकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ मेरे भाइयों। तालिबान तबूक के मौके पर या जंग से वापसी पर माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ पीछे हो जाती है, काफिले के साथ रवाना हो नहीं पाती, उनका हाथ गिर जाता है, लाने में ताक़ीब होती है, काफिला वाले आगे बढ़ जाते हैं। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु उस काफिले के पीछे रहने वाले थे, यानी कोई सामान को घर लेकर आए। कहते सफ़वान बिन मुअत्तल देते हैं, कहते ऐसा एक दरख्त के नीचे सोई हुई है, लेकर जाते हैं। मेरे भाइयों, जैसे ही शहर में दाखिल होते हैं, गाँव में दाखिल होते हैं, इस्लाम का दुश्मन अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, काफिर था, मुसलमान उसको पसंद नहीं थे, उसने ऐलान कर दिया, सफ़वान बिन मुअत्तल ने कहते ऐसा के साथ मुंह डाला। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इल्जाम! उसने किसी की पर्दापोशी नहीं की, एक इल्जाम था, जब बात था कहीं से उस बात को फैलाया, तमाम लोग
عبداللہ بن ابی کی بات کو مان لیے اور سب نے کہا میں جی ہاں اللہ کے رسول کی بیوی نے بلائی تھی منہ کالا کر کے آئی. اللہ اکبر. سب پریشان, اللہ کے رسول پریشان, صفوان بن معطل پریشان, عائشہ بھی پریشان. اس موقع پر 4 ایسے صحابہ جن کا ایمان اللہ پر پختہ تھا, جو ہمیشہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا کرتے تھے, اللہ کے رسول کی ہر سنت پر عمل کیا کرتے تھے, انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی کی باتوں میں آ گئے. میرے بھائیوں, اب یہ دیکھیے حالت کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکتے, کسی کے سامنے اپنا دکھ سنا بھی نہیں سکتے تھے, بس اللہ سے دعا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ ایسا بات ہے اور صفوان بن معطل کی بات ہے کہ درمیان کوئی برائی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کو تعلیم دی گئی. اور نمبر 18 اٹھا دیکھ لیجیے, صرف نور کو پڑھ لیجیے میرے بھائی, وہاں پر تعلیم دی گئی جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت نہیں کرتا, جو کوئی مسلمان کسی مسلمان پر جنا شادی کا الزام لگاتا ہے, تو ایسے مسلمانوں کو کوڑے مارے جائیں, کوڑے مارے جائیں, سزا دی جائے. میرے بھائیوں, یہاں پہ بتانے کا مقصد محل استشہاد یہاں پر یہ ہے کہ 4 صحابہ جو اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانا کرتے تھے وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. آج ہم لوگ کیا ہے, دنیا کے اندر مشورے بہت کرتے ہیں, ہر بات محفل میں رکھنا چاہتے ہیں, مگر ہماری ہر بات مناسب نہیں رہتی. جو بات یہ رکھنا ہے پہلے سوچنا ہے, سمجھنا ہے. بھائی ہم جو بات رکھ رہے ہیں کس کے سلسلے میں رکھ رہے ہیں, کس چیز کے سلسلے میں رکھ رہے ہیں. کیا ہم یہ بات محفل میں رکھنے سے جس آدمی کے سلسلے میں رکھ رہے ہیں کیا اس آدمی کا فلاح ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا, یہ سوچنا ہے پہلے. اگر اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو پہلے جو اہم ذمہ دار ہیں وہ اسے سلجھائیں, سلجھانے کے بعد محفل میں لائیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, یہ اسلام کا طریقہ ہے. اب اٹھا کر دہلی کی تاریخ کی کتابوں اور رحیق المختوم اٹھائیے, سیرت النبی اٹھائیے, یا صحیح بخاری اٹھائیے, قرآن مجید اٹھائیے. سب سے پہلا طریقہ یہی ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے بادشاہوں کے دربار میں, کافروں کے دربار میں الگ سے خط بھیجا, اس کے بعد اپنے صحابہ کے سامنے محفل جمع کی. میرے بھائیوں, باتیں بتانے کی بہت ہے, مگر افسوس کا مقام نہیں ہے کہ آج ہم مسلمان کیا ہے, دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں, ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں, ہم قرآن حدیث کا عمل کرنے والے ہیں. تو ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا, قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والوں کو کیا ہوا, علماء پر جھوٹی جھوٹی باتوں کو لایا کرتے ہیں. جو علماء جو بات نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تو نے یہ بات کی اور آج تو ہی پر عمل نہیں کر رہا. میرے بھائیوں, جھوٹ بولنے سے ڈرو, اللہ کے رسول سے ڈرو, قرآن حدیث پر عمل کرو. جھوٹ کیوں بولتے ہو, روزے کی حالت میں جھوٹ کیوں بولا کرتے ہو, اللہ پر ایمان لاؤ, تقوی اختیار کرو. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زکر دیا جاتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ انسانوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے, نہ کہ توڑنے کے لیے. یہ انسان کا مہینہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, نہ کہ دشمنیاں, نفرتیں, عداوتیں, عالم سے جھگڑا کرے, عالم سے دشمنی کرے, اس لیے نہیں آتا. ایک عالم ایک جماعت سے ٹوٹ جائے, ایک جماعت ایک عالم سے ٹوٹ جائے, اس لیے رمضان کا مہینہ نہیں آتا. رمضان کا مہینہ آپس سے جوڑنے کے لیے آتا ہے. تو ہم جوڑنے کے کام کیا کریں, توڑنے کے کام کیوں کیا کریں. اللہ نے کہہ دیا ایک ہو کر, تمام مسلمان ایک ہو کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, محترم مالک کی حدیث ہے, کتاب اللہ و سنتی, جب تک میرے بندے, جب تک اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے, قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے, کبھی بھی ان کے اندر اختلافات پیدا نہیں ہوں گے. جیسے ہی یہ لوگ, یہ مسلمان, یہ اللہ کے بندے قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے, کسی کی باتوں کو سن لیں گے, تو ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے, ان کے دل ٹوٹ ہو جائیں گے, ان کے دل میں محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوگی, دشمنی پیدا ہوگی. میرے بھائیوں, آج کے درس کا میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں, بلکہ آج ماحول میں ایسا ہو رہا ہے یہ بتانا مقصد تھا, نہ کہ کسی کو کھیت پہنچانا, کسی کو تکلیف پہنچانا میرا مقصد نہیں. میرا مقصد بس یہی ہے کہ ہم مسلمان جو بھی کام کریں اس سے کسی کی قیمت نہ ہو, کسی کا دل نہ ٹوٹے, اور سب سے اہم بات, کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان پر الزام نہ لگائے, کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان پر الزام نہ لگائے, اور کوئی بھی عالم کسی عالم پر الزام لگانے کا حق نہیں ہے, اور نہ کسی عالم کو کسی انسان پر الزام لگانے کا حق ہے, اور نہ ہی کسی انسان کو کسی عالم پر الزام لگانے کا حق ہے. میرے بھائیوں, علماء کی قدر کرنا سیکھو, علماء کی قدر کرنا سیکھو. اگر آج ہم علماء کی قدر نہ کریں تو یاد رکھیے کہ ایسی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھا آپ نے, انہوں نے عالم کی قدر, اللہ کے نبی کی قدر نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے
بارش کے ذریعے عذاب نازل کیا. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بکرا والوں نے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا, ان کا ادب احترام نہیں کیا, ان کی عزت نہیں کی, ان کی ہمت نہیں کی, اللہ کے رسول کے دل کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے اوپر جو عذاب نازل کیا. آج جتنے انبیاء کے واقعہ دیکھنا ہے دیکھ لیجیے, تمام انبیاء کے واقعہ سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے. جس قوم نے بھی اپنے عالم کی بات نہیں مانی, اپنے عالم کے دل کو دکھایا, اس کے دل کو توڑا, تو اللہ تعالیٰ نے ویسی قوم پر عذاب نازل کیا. آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک ایسی قوم بھی ہے جہاں پر 3 سال 4 سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اس کا سبب واحد یہی ہے کہ اس قوم کے اندر علماء کا ادب و احترام نہیں ہے. اس قوم کے اندر علماء کو بدنام کرنے کی عادت کی بن چکی ہے. میرے بھائیوں, اس قوم کے اندر کبھی بارش نہیں ہو سکتی تو یاد رکھیے کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب ہے. بارش کا زیادہ ہونا بھی اللہ کا عذاب ہے, بارش کا نہ ہونا بھی اللہ کا عذاب ہے, پانی کا کثرت سے آنا اللہ کا عذاب ہے, پانی کا نہ آنا اللہ کا عذاب ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف ذریعوں کے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھار پیدا کرو. خدا نے آج تک قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. جب تک انسان اپنے آپ نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ بھی کسی کو نہیں بدلتا. جب تک ہم اپنے دل صاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی کسی کو پاس نہیں کرتا. میرے بھائیوں, پورا دار مدار ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہماری نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیتیں صاف ہوں, ہمارے دل پاک ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے دلوں میں بدل دے گا. انما الاعمال بالنیات, ہر اعمال کا دار مدار انسان کی نیتوں پر منحصر کرتا ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 1. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائی اور ہمارے مسلمان بہنوں کو, خصوصاً علماء اہل حدیث کو اور عوام الناس کے اہل حدیث کو اسلام کا داعی, اسلام پر عمل کرنے والا بنا, اسلام سے سب کی محبت کرنے والا بنا, اسلام کے مطابق عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, حضرت کے بعد سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. الحمد للہ رب العالمین.